میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں ہے۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان اٹھ کے افغان طالبان کی کسی جگہ پہ اٹیک کرے؟ گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ اصطلاحیں تو اگر ہم خود نہ بناتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا۔ ٹی ٹی پی تو یہاں گھوم رہا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت سارے ڈسٹرکٹس کے اندر، ایون اسلام آباد تک کے اٹیک ہو رہے ہیں۔ پاکستان کابل میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی دشمن ہے اور ٹی ٹی پی دوست تھا، یہیں سے پھر ہم کنفیوژن کا آغاز کر دیتے ہیں۔ کیا پاکستان افغانستان کے اندر رجیم چینج کرنا چاہتا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا، آپ یہی سمجھ لیں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ بیچ میں ہم کیا کر رہے تھے پھر؟ بیچ میں 3.5 سال ایک ایسی گورنمنٹ آئی، یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے تو گلے لگانا ہے۔ تھنگز آر ناٹ دا سیم فور طالبان رجیم ان افغانستان۔ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر جس دن افغان طالبان ٹی ٹی پی کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں اس دن وہ چلنے پھرنے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی اور الجزیرہ اور رائٹرز، کہ اس میں سویلین کیجوالٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان کی جتنی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں۔ جو اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا تھا، کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے۔ پرسوں جو باجاوڑ میں سلار زئی میں جو واقعہ ہوا، 4 سگے بھائی اس میں مارے گئے۔ کیا وہ سویلین نہیں تھے یا وہ بے گناہ نہیں تھے؟ کیا باگرام ایئر بیس اس خطے کے لیے خطرہ ہے؟ باگرام جانے اور طالبان جانے۔ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں وائی پی ٹی وی، وائی دیٹ شفٹ کم؟ ایک سٹیج آپ پہ ایسے آتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت اپنی لیگیسی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔ عزت ابراہیم ویری رینونڈ ایجپشین جرنلسٹ، انہوں نے کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے انڈین میڈیا کو کریڈیبلٹی کرائسس میں ڈال دیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خان کاسٹ، میں اسول اظہر خان۔ عموماً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر جتنی بھی تھاٹس ہے، جتنی بھی لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں ان سے بات کی جائے، اور آج کل جو کہ سیناریو ہے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سطح پہ، خاص کر افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو کنفلکٹس ہیں، اس کے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان کنفلکٹس کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی لیڈنگ جرنلسٹ عادل شاہ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں۔ عادل صاحب آپ کے وقت کے انتہائی مشکور ہیں۔ بہت شکریہ سہیل، از پلیجر ٹو بی آن یور پوڈ کاسٹ۔ دیکھتے تو ہم رہتے ہیں۔ اچھا ہے اور ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا۔ آپ ٹریکشن اور ویوز کے چکروں میں پڑتے نہیں ہیں۔ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملینز میں بھی گئی ہیں، لیکن آپ کا کانٹینٹ دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو ویوز جو ہیں وہ چاہیے۔ تو کام آپ اچھا کر رہے ہیں، سو ویل ڈن۔ تھینک یو سو مچ سر فار دس۔ ہمیں عموماً بڑی مشکل ہوتی ہے جب اپنا کام کسی کو ایکسپلین کریں، بٹ ہمیں کافی خوشی ہے کہ آپ ہمارے کام کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون آپ کو سن رہا ہے، اور وہ جو آڈینس آپ سلیکٹ کرتے ہیں، دیٹس مور امپورٹنٹ۔ آپ کا کام بھی ہم نے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ایون وی ور ان اسٹوڈنٹس، تو ہم آپ کا کام دیکھتے تھے۔ یو ور ان بی بی سی، وائس آف امریکہ، اینڈ دین لیٹر آن یو ورک ود دا ڈان، جو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے۔ ابھی آپ پی ٹی وی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا بتا سکتے ہیں وائی پی ٹی وی، وائی دیٹ شفٹ کم؟ آپ ایک بڑے ڈان جیسے ادارے میں اور اچانک سے اسٹیٹ میڈیا میں آنا، اور ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ 6 مہینے سے اسکرین پہ بھی نہیں آئے، سو یہ شفٹ کیوں آیا اور یہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ پہلا کمال تو آپ نے یہ کیا کہ 6 مہینے میں پہلی دفعہ آپ مجھے اسکرین پہ لے کے آئے، اور دوسرا آپ نے ایک کام جو کر دیا وہ یہ ہے کہ میرے جو 8-9 بڑے اچھے اینکر پرسن دوست وغیرہ ہیں، جن کو میں ابھی تک یہی کہتا رہا ہوں کہ یار میں چونکہ اب پی ٹی وی میں آ گیا ہوں تو میں نہیں آؤں گا کسی اور میڈیا پہ، تو وہ کافی اور شدید ناراض مجھ سے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ڈیسیجن تھا پاکستان ٹی وی جوائن کرنے کا، یہ ایزی ڈیسیجن نہیں تھا۔ آپ ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں، ایک اچھے چینل پہ کر رہے ہیں، ویل اسٹیبلش، 5 سال میرے ڈان میں ہو چکے تھے، اور میرے خیال میں اگر پاکستان میں کسی بھی پرائیویٹ میڈیا میں میرے پاس 10 سال بعد بھی اگر مجھے کوئی کہے نا کہ یار، یا 20 سال بعد کہ آپ نے کہاں جانا ہے، میں نے کام صرف ڈان کے لیے اس لیے کرنا ہے کہ بہت ہی پروفیشنل انوائرمنٹ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی اور ادارے میں اتنی پروفیشنل ازم جو ہے وہ ہوگی، اور وہ بھی آج کل کے دور میں جب ہر طرف سینسرشپ کی آوازیں آتی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو وائی پاکستان ٹی وی، اس میں مجھے ایک چیلنج نظر آیا
چیلنج اس میں یہ نظر آیا، ایک تو یہ ہے کہ جی پی ٹی وی کو چینج کرنے کی کافی کوششیں ہوئی ہیں اور کوئی چینج نہیں کر پایا، یہ ایک پرسیپشن ہے، اور کوششیں ہوئی بھی ہیں، 5-6 منسٹرز نے بڑی کوششیں کی ہیں اس میں، لیکن وہ کچھ تبدیل نہیں کر پائے. تو ایونچولی یہ تھا کہ یار ایک چیلنج ہے میرے لیے، تو کیا میں اسے ایکسیپٹ کروں اور کیا میں چینج واقعی کر پاؤں گا، کیونکہ میں ایک اسٹیبلش سلاٹ چھوڑ کے اور مین اسٹریم میڈیا سے میں ایک بڑے ڈفرینٹ نیچر آف جاب کی طرف جا رہا ہوں. تو وہ ایک چیلنج تھا جو میرے لیے اٹریکٹیو تھا. دوسرا اس میں یہ تھا کہ پاکستان کا کوئی انگلش چینل تھا تو صحیح، لیکن آپ اسے ایک انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس سٹینڈرڈز پہ وہ کسی صورت مطلب کسی بھی اینگل سے وہ پورا نہیں اترتا تھا. تو ایک چینل کو یہاں سے اسٹیپ اپ کروا کے یہاں تک لے کے آنا، دیٹ واز سیکنڈ چیلنج فار می، کہ کیا وہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا. اور تیسرا بڑا چیلنج وہ یہ تھا کہ پی ٹی وی میں جتنے بھی امپلائیز ہیں تو ان کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے ان امپلائیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ کافی مشکل ہے. ان 3 چیلنجز کو میں نے ایکسیپٹ کر کے آنکھیں بند کر کے میں پی ٹی وی میں داخل ہوا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایک سٹیج آپ پہ ایسے آتا ہے کہ آپ تھوڑی بہت اپنی لیگیسی بھی چھوڑنا چاہتے ہیں. تو کل کو کوئی کم از کم یہ کہے کہ ہاں پی ٹی وی بھی چینج ہو سکتا ہے، اور پی ٹی وی واقعی چینج ہوا. اور آج ہم پی ٹی وی ورلڈ جہاں تھا اور آپ وہ پاکستان ٹی وی بن چکا ہے. تو آپ اسے دیکھیں گے کہ پچھلے 6 مہینے میں ہمیں مور دین 55 ٹائمز انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ پی ٹی وی ورلڈ فارمر جو تھا پاکستان ٹی وی کو کوٹ کیا جا رہا ہے. تو اس وقت ہم پاکستان کا جو بھی ورژن ہوتا ہے وہ اس کی آواز بھی بن چکے ہیں، اور ساتھ میں کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم کریڈیبلٹی لے کے آئیں. اور جو انٹرنیشنل میڈیا اس وقت ہے، خصوصاً جس طرح سے ڈیپ فیک اور ویڈیوز پرانی چل جاتی ہیں، اس انوائرمنٹ میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو پاکستان کے پاس کہ موجودہ جو ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہمارے خطے میں، یا پاکستان جو افغان طالبان کے ساتھ جو جس طرح سے معاملات ہیں، ایسے میں پاکستان کو ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جو کہ کریڈیبل اور اصل جو ایکوریٹ حقائق ہوں وہ نہ صرف عوام کے سامنے رکھ سکیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی رکھ سکیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان ٹی وی کو لانے کا جو آئیڈیا تھا اسٹیٹ کا، وہ اس لیے تھا کہ جب انڈیا کے ساتھ وار ہو رہی تھی تو ہمیں لگا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پاکستان کا جو پراسپیکٹو ہے وہ نہیں آ رہا تھا، اور پاکستان کے اندر کوئی انگلش میڈیم چینل تھا ہی نہیں، بلکہ چلتے نہیں ہیں. ایون ڈان ہیو ٹرائیڈ، ایون جیو نیوز ہیو ٹرائیڈ. تو اس کے پیچھے یہی موٹیو تھا اس کو ریبرینڈ کرنے کا؟ اصل میں ضرورت اسی وقت محسوس ہوئی جب آپریشن بنیاد المرصوص ہو رہا تھا، اور اس کے دوران پاکستانی میڈیا نے بڑا ایک اہم رول پلے کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جتنا انڈین میڈیا شروع میں انفلوئنس کر سکتا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، انہوں نے کیا. اور آئی تھنک یہ آپریشن بنیاد المرصوص ہی تھا، یہ اسپیسیفک پیریڈ تھا جس میں پاکستانی میڈیا نے بار بار جو فیک نیوز ہے، انڈین میڈیا اسے جس طرح سے پورٹرے کرتا تھا، خبریں بریک ہو جاتی تھیں، اس کو بار بار دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا. اور آذربائیجان ہم گئے تھے D8 کانفرنس میں، عطا تارڑ صاحب بھی تھے ساتھ میں بھی تھا. وہاں پہ عزت ابراہیم از ویری رینونڈ ایجپشین جرنلسٹ اینڈ از اے گڈ فرینڈ ایز ویل. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یار آخر کار آپ نے انڈیا کو شکست دے ہی دی، اور وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کہنا چاہ رہے تھے آپ سمجھ لیں. تو میں نے کہا دیکھیں دے ہی دی ہم نے شکست، لیکن دی تو ابھی تک تو ایجپشن نے اپنے پڑوسیوں کو شکست بھی نہیں دی. تو خیر وہ گپ شپ ان سے ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ فار دا فرسٹ ٹائم آپ لوگوں نے انڈین میڈیا کو کریڈیبلٹی کرائسس میں ڈال دیا، اور اس کریڈیبلٹی کرائسس سے انڈین میڈیا ابھی تک نہیں نکل سکا. فار ایگزامپل جیسے ہی اٹیک ہوا پہلگام کا، اس کے فوراً بعد وہ الزام لگا دیتے ہیں پاکستان پر. وہ
پاکستانی میڈیا نے اسے فیکٹس کے ساتھ ایکسپوز کیا. پھر اس کے بعد لاہور میں پورٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ پھر پاکستانی میڈیا نے میمز بنا کے جو جتنے بھی ولاگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کہ یار پورٹ تو ہے ہی نہیں لاہور میں. تو یہ چیزیں کر کے انڈین میڈیا کو کافی جو ہے وہ ایکسپوز کر دے, اور اسی لیے عزت ابراہیم جیسے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ کریڈیبلٹی کرائسس میں ہے انڈیا کا میڈیا, اور دے آر اسٹل اسٹرگلنگ. اس وقت اگر انڈین میڈیا خبر کوئی بریک کرتا ہے نا تو انٹرنیشنل میڈیا پہلے فوراً کوٹ کر کے ان کو لے لیتا, ابھی 3-3 4-4 گھنٹے وہ ویٹ کرتے ہیں, وہ کراس چیک کرتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کی میں بات کرتا ہوں, ویریفائی کرتے ہیں. تو یہ ایک جیت تھی پاکستانی میڈیا کی, جہاں پر یہ محسوس کیا گیا کہ ایک آفیشیل چینل بھی ہونا چاہیے پاکستان کا, جو کہ پہلے سے موجود تھا, لیکن کوالٹی براڈ کاسٹنگ میں اور کریڈیبلٹی میں اسے اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ لوگ کہیں کہ واقعی پاکستان کا بھی ایک چینل. دیٹس کوائٹ این اچیومنٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ جو بڑے اسٹرکچر ہے چینلز کے, جو بہت پیسہ لگایا جاتا ہے, اب ان سیٹلائٹ چینل کی ضرورت نہیں رہی, اب سارا کچھ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہے؟ دیکھیں اس میں 2 اوپینینز ہیں. سیٹلائٹ میڈیا کی ابھی بھی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک نیش ہوتی ہے, کچھ خاص لوگ جو ہے نا وہ ابھی بھی ٹی وی دیکھتے ہیں. ابھی بھی آپ کسی بھی ہائیسٹ آفیشل کے آفس میں چلے جائیں یا ہائر آفیشل کے آفس میں چلے جائیں, آپ کو اسکرینز نظر آئیں گی 6-7. تو ڈیجیٹل تو زیادہ تر آبویسلی فون پہ ہے, لیکن ٹی وی کا ابھی بھی اپنا ایک جو ایک ٹی وی کی جگہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ ساتھ میں چینج ہو رہی ہے. ٹی وی جو ہے وہ ڈیجیٹل پہ بھی آ سکتا ہے, تو لیکن سٹل ابھی میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 سال ابھی مزید ٹی وی کے موجود ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا وی نیور نو. ہو سکتا ہے کہ کل کو جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کو وہاں نظر آئیں جہاں آج ٹی وی کھڑا ہے, اور جہاں کل گزشتہ روز جو ہے نیوز پیپر کھڑا تھا. نیوز پیپر کو ریپلیس کیا ٹی وی نے, اب ٹی وی کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. لیکن خبر اپنی جگہ پہ قائم ہے. خبر کا پلیٹ فارم بدل گیا ہے, لیکن صحافی کی ضرورت آج بھی ہے. ایک جو ہمیں فیل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیوز پیپر میں آپ کے پاس 24 آورز ہوتے تھے, ان میں آپ کے پاس ایک کافی ٹائم ہوتا تھا خبر کو ایڈٹ کرنے کا, مارجن آپ کے پاس کافی ہوتا تھا, اور وہاں پر ایک جو گیٹ کیپنگ کا کانسیپٹ ہے یا ایک سسٹم ہے وہ وہاں پر سب ایڈیٹر کی صورت میں موجود ہوتا تھا, ایڈیٹر کی صورت میں موجود ہوتا تھا. اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے بس خبر پہلے دینی ہے, میں نے پہلے خبر بریک کرنی. اب کوئی نیوز پیپر 3 بجے آ جائے, صبح پبلش ہو جائے, 4 بجے پبلش ہو جائے, لیکن ٹی وی پر آنے سے نقصان ایک بہت بڑا جو ہے کریڈیبلٹی کو, ایکوریسی کو, وہ اس صورت میں ہوا کہ ایڈیٹر درمیان میں سے مائنس ہو گیا. اور یہ میرے خیال سے ٹی وی چینل میں اور مائنس ہو گیا جب ڈی ایس این جیز آ گئی. جی ڈی ایس این جیز آ گئی. ایک ٹیکس آتا ہے, جی میرے پاس خبر ہے مجھے پیپر پہ لائیو لیں. اب وہ آگے سے جو وہ کہہ رہا ہے, درمیان میں کوئی فلٹر نہیں ہے, صرف ایک بیپ جو بعد میں انٹروڈیوس ہوئی بس. لیکن پھر بھی ٹی وی چینل کے ساتھ یہ لبرٹی تھی کہ پورا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا, جرنلسٹ ہوتے تھے, پھر پروڈیوسرز ہوتے تھے, تو کہیں نہ کہیں ایک ڈی ایس این جی کی انوالومنٹ بھی 15-20 لوگ انوالو ہوتے تھے فرام دا رپورٹر. اسی طرح تھا. دیکھیں جو سہیل ہم بات کر رہے ہیں نا کہ آپ نیوز پیپر سے ڈیجیٹل تک کا سفر اگر دیکھیں نا تو اس میں مین پاور کم ہوتا آپ کو نظر آئے گا, اور ایڈیٹوریل کنٹرول بھی کم ہوتا آپ کو نظر آئے گا. کنٹرول تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ایڈیٹوریل چیکس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. نیوز پیپر میں زیادہ تھے, کم ہو کے پھر ٹی وی میں چونکہ ٹائم کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ کو خبر بریک کرنی ہوتی ہے, آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں, آپ کو غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا. پھر جب آپ ڈیجیٹل کی طرف آئیں اس میں تو ایڈیٹرز بالکل مائنس ہو گئے, مادر پدر آزاد. اسے آپ صحافت یا مانیں یا نہ مانیں, ایکٹیویزم کہیں, جو بھی کہیں, لیکن اس میں تو آپ بس مائک کھولیں, یوٹیوب پہ آپ لائیو آ جائیں, جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں, جو فتویٰ جاری کرنا چاہتے ہیں, جس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. وہ کافی ڈیمیجنگ رہا صحافت کے لیے بھی اور ادروائز بھی. بالکل ٹھیک ہے.
تھوڑا سا آپ افغانستان کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے سننے والے زیادہ افغانستان کے اندر بھی ہیں، اور پاکستان میں لوگ اس وقت افغانستان کے حوالے سے کنسرن اس لیے زیادہ ہے کہ اس جنگ کے حوالے سے ہمیں بھی کچھ بڑی کریڈیبل انفارمیشن نہیں آ رہی، کیونکہ افغان میڈیا بھی ایک اپنی طرح کا ایک نیریٹو دے رہا ہے، اور پاکستان میڈیا اپنی طرح کا. آئی جسٹ وانٹ یور اوپینین آن دا ہول سیناریو. ہمارا ایک سادہ سا سوال ہے کہ ٹی ٹی پی تو یہاں گھوم رہا ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت سارے ڈسٹرکٹس کے اندر، ایون اسلام آباد تک کے اٹیک ہو رہے ہیں. پاکستان کابل میں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ پاکستان کابل میں ٹی ٹی پی کو ہی ڈھونڈ رہا ہے، جہاں پہ ٹی ٹی پی ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں تو پہ ان کی یہاں سینکچریز ہیں، جہاں پہ ان کے سیف ہیونز ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر اس کی بہت بڑی تعداد ہے اس وقت، اور وہ اٹیکس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہی؟ کابل میں جانا، اٹیکس کرنا، سینچریز ختم کرنا، یہ بھی ایک چیز ہے. لیکن ٹی ٹی پی آپ کا دشمن، تو آپ ٹی ٹی اے کو بھی آپ دشمن بنا رہے ہیں. تو اس پوری سیناریو کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے کنفلکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت بڑی قیاس کے اندر ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں سہیل، جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی دوست دشمن ہے اور ٹی ٹی پی دوست تھا، یہیں سے پھر ہم کنفیوژن کا آغاز کر دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ریاستی اداروں کو رہی ہے. گڈ طالبان، بیڈ طالبان، یہ اصطلاحیں تو اگر ہم خود نہ بناتے تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اگر آج یہ ایک کلیئرٹی ہے، ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے اس وقت پاکستان میں کہ گڈ اور بیڈ کی بات تو چھوڑیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور پاکستان نے بہت کوشش کی، خصوصاً جب سے افغان طالبان رجیم آیا ہے اب افغانستان میں، تو پاکستان میں اگر اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں تو آپ کو سرج نظر آئے گا ٹیررزم ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ بھی موجود ہیں، ظاہری بات ہے. اور جو پاکستان نے اب تک جتنے بھی آپریشنز کیے ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ود ان پاکستان ہو رہے ہوتے ہیں، جو سابقہ ایرسٹوائل فاٹا کے علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں، چاہے وہ مومند ہو، جنوبی وزیرستان ہو، ساؤتھ وزیرستان ہو، باجوڑ ہو، خیبر ہو، ہر جگہ پہ آپریشنز اور وہ تو ہو رہے تھے. لیکن ہم نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں اگر آپ نظر ڈالیں تو جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، اس کا جو اسپل اوور اس طرف آیا ہے وہ کافی ڈیڈلی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، مطلب پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا تھا. اور پاکستان اس طرف سے تو کوششیں ہوئی ہیں، ڈائلاگ کی بار بار کوشش ہوئی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اب تو جہاں تک یہ پہنچ چکا ہے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس وقت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور پھر سے ٹیبل پر آ جائیں اور اس معاملے کو حل کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ان تمام پالیسیز عموماً ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب افغانستان کے اندر کوئی بھی انٹرونشن کرنے جاتے ہیں تو یہ کلیئرٹی والا جو چیز ہے یہ کافی عرصے سے ہے، اور میرے خیال سے یہ کوئی 5واں یا 6واں یو ٹرن ہے افغان پالیسی جو ہم لے رہے ہیں، اور جس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پختونخوا کے اوپر، بلوچستان کے اوپر، اور پھر پورے پاکستان کے اوپر پڑتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کے حوالے سے یہ جو شارٹ ٹرم پالیسیز ہے یہ بہت خطرناک ثابت رہی ہیں؟ اگر کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہوتی تو شاید ہم اس سیناریو میں نہ ہوتے جو آج ہیں. دیکھیے، جو اس وقت موجودہ ملٹری لیڈرشپ ہے، جب سے یہ آئے ہیں تو اس وقت سے ایک کلیئرٹی موجود ہے when it comes to ٹی ٹی پی، اور اس کے تقریباً آلموسٹ 2.5-3 سال ہو گئے. تو اسے میں شارٹ ٹرم پالیسی نہیں سمجھتا. البتہ لوگوں کو ابھی سمجھ میں آ رہی ہے، لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ یہ بھی اسی طرح شارٹ ٹرم پالیسی ہوگی اور پاکستان بیک فٹ پہ چلا جائے گا. لیکن میں یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا. میں یہ لکھ چکا ہوں بار بار اپنے کالمز میں بھی کہ اب ٹی ٹی پی والے معاملے پہ جو پہلے کی طرح پالیسیز ہوتی تھیں، آپریشن کر لیا، نہیں کر لیا، سیز فائر کر لیا، اب ایگریمنٹ کر لیا، نیک محمد سے لے کر اور آخر بیت اللہ تک انہی معاملات میں پھنسے رہی نا ہماری ریاست. لیکن اس کے بعد جب کلیئرٹی کے ساتھ ایک ڈیسیجن لے لیا گیا کہ نو مور، تو اب اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس سے اس ہم کلیئرٹی میں اور نیشنل ایکشن پلان میں کیا ڈفرینس نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوا. آپ یہی سمجھ لیں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. تو یہ بیچ میں ہم کیا کر رہے تھے پھر؟
بیچ میں تو وہی اسی پر تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ بیچ میں 3.5 سال ایک ایسی گورنمنٹ آئی جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے تو گلے لگانا ہے، تو پھر گلے لگایا گیا اور پھر اس کا انجام ہم نے دیکھ لیا. یعنی اس سے پہلے ہم نے آپریشنس کیے، کلینزنگ کی، ہزاروں جوان جان سے گئے، اور جو خیبر پختونخوا وہ جو بیلٹ ہے وہ تو تباہ برباد ہو گیا. اکانومی سے لے کے اور سوشل فیبرک تک جتنی قربانی اس صوبے نے دی ہے کسی نے نہیں دی پاکستان میں. یہ تو دیر آر نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہم نے واپس لا کے پھر ان کو بسایا، پھر ایک اپولوجیٹک رویہ اختیار کیا گیا، اور اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے پھر اس کا بھی ڈرا بیکس اس پالیسی کے آئے. اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت تو آپشن ہی کوئی اور نہیں رہ گیا. لیکن جب سے اسٹرائک شروع ہوئی ہیں آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں کتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں، آپ کو جواب مل جائے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو اٹیکس کر رہا ہے اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو اسٹرائکس کر رہا ہے اس سے ٹی ٹی پی کا جو اٹیکس ہے اس کا نمبر کافی کم ہو گیا ہے؟ میں یہ اخذ نہیں کر رہا، آپ اسٹیٹسٹکس نکال کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن جو آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں پھر ان کا کیا ہوگا؟ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر بھی اٹیکس ہوئے ہیں، ایئرپورٹ کو کلوز ڈاؤن کیا گیا فار فیو آورس. پھر فیض آباد کے اندر یا I-9 کے اندر ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی. تو کیا وہ اٹیکس کاؤنٹ نہیں ہو رہے اس میں؟ یا ریسنٹلی جو ابھی جو اٹیکس ہوا شیعہ برادری کے مرکز پہ، تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ پاکستان کے اندر موجود ہے ٹی ٹی پی؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اسے کراس کرنا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ کا تعلق بھی وہاں سے 2400-2500 کلومیٹر بارڈر ہے، حالانکہ اس پہ باڑ لگی ہوئی ہے، لیکن کس جگہ کو آپ کور کریں گے؟ تو یہی ہوتا ہے کہ افغان طالبان جب انگیج کرتے ہیں پاکستانی بارڈر پوسٹ کو تو اسی کی آڑ میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جن میں اب تو خود افغان اوریجن لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. افغان طالبان کے لوگ بھی کتنے سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ افغان اوریجن کے تھے. ان کے لیے اندر آنا اتنا مشکل کام تو نہیں. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے کتنے ایسی جگہوں پہ اٹیکس کیے گئے ہیں اور ٹی ٹی پی کو ڈائریکٹلی نقصان پہنچا ہے افغانستان؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہی آپ کو بتا سکتے، لیکن جہاں تک اندازہ ہے تو جو رینک اینڈ فائل ہے افغان طالبان کی ان کو نقصان پہنچا ہے، ڈیمیج ہوا ہے، اور وہ ایسا ڈیمیج بھی اس میں شامل ہے جو، اور یہ میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ابھی تک پاکستان نے بھی پبلکلی اس کو شیئر نہیں کیا، نہ ہی افغان طالبان اس کو شیئر کریں گے. لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کے بھی سورسز ہوں گے افغانستان میں، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں آپ بھی، میری جہاں تک بات ہوئی ہے تو تھنگز آر ناٹ دا سیم فور طالبان رجیم ان افغانستان. وہاں پر مسائل ہیں، اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہائیڈنگ میں ہے. کندہار میں جو ٹارگٹس پاکستان نے ہٹ کیے یا جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، اور باقی افغانستان میں بھی بدری بریگیڈ سے لے کر اور ان کے جو جہاں پر وہ اسلحہ جو کہ امریکنز چھوڑ کے چلے گئے تھے ان جگہوں کو نشانہ بنایا، اس سے کافی ڈیمیج ہوا ہے طالبان کو. اور اس پورے سیناریو کے اندر جو کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، BBC اور الجزیرہ اور رائٹرز، کہ اس میں سویلین کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہے. پاکستان کی جتنی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، خاص کر جو ابھی آؤٹ اسٹیٹ میں گھروں کے اندر حملہ ہوا تو وہ کہہ رہے سویلینس مرے. ابھی یہ جو کابل کے اندر پرسوں ایک اٹیک ہوا جس میں ایک ہاسپٹل کے اوپر، ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر اٹیک کیا گیا، تو ان کا نمبر تو بہت زیادہ ہے، لیکن BBC اس کو 100 کے آس پاس رپورٹ کر رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا اس جنگ میں یہ جو کیجولٹیز ہو رہی ہے یہ ایک بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں سہیل، یہ کسی بھی ایک شخص کی ہلاکت یا مرنا جو ہے نا وہ انسانیت کا قتل قرار دیا گیا. تو ظاہری بات ہے جب بھی سویلینز اس میں کیجولٹیز ہوتی ہیں
وہ کسی کے لیے بھی ایک افسوسناک واقعہ ہونا چاہیے اور ہم سب کے لیے ہے. لیکن اس میں ایک لیکن ہے نا. آپ نے خود ذکر کیا جو اسلام آباد کی امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا تھا، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے نا. پرسوں جو باجا بڑ میں سلارزئی میں جو واقعہ ہوا، 4 سگے بھائی اس میں مارے گئے. کیا وہ سویلین نہیں تھے یا وہ بے گناہ نہیں تھے؟ تو ظاہری بات ہے. اور پاکستان جو باقی تو چھوڑیں، پچھلے 3 سالوں میں جو لاشیں اٹھائی ہیں، میرے خیال میں کوئی ایسی فیملی نہیں رہ گئی ہوگی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں جنہوں نے کوئی نہ کوئی لاش جو ہے وہ نہ اٹھائی ہو. یا اسی طرح جو جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں فوج کے، پولیس کے، ایف سی کے، یہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں. کسی کا چچا زاد ہے، کسی کا کزن ہے، ہم میں سے ہی ہیں نا یہ لوگ. یہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے کہ چلیں یہ مرتے جائیں اور ہم آرام سے جو ہے وہ تالیاں بجائیں. تو جہاں پہ بھی لوگوں کی اس طرح سے نقصان ہوتا ہے جانی، تو وہ کنڈیمیبل ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرف اب تک کتنی لاشیں پاکستان اٹھا چکے ہیں. اور اصل میں تو پچھلے 3 سالوں میں جتنا پاکستان کو نقصان ہوا ہے، بار بار پاکستان تو یہی کہتا رہا ہے کہ یار آپ بند کر دیں، بند کر دیں، بند کر دیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر جس دن افغان طالبان ٹی ٹی پی کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں، اس دن وہ چلنے پھرنے بھی قابل نہیں رہے گی. تو وہ کیسے اٹھائے ایسے لوگوں سے جو ان کے ساتھ لڑ چکے ہیں؟ مطلب ہمارے ہاں آپ بھی پشتون ہیں، میں بھی پشتون ہوں. اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے اور اتنے عرصے تک اور آپ کے دشمن کو مار بھگاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی مطلب پھر اس کی لڑائی، آپس کی لڑائی پھر ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ پاکستان ان کو کیسے کنونس کر پائے گا کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ لڑ چکے ہیں اتنے عرصے، وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، یا ان کے ساتھ لڑ تو نہیں رہے لیکن ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا سینچریز دے رہی ہیں یا سپورٹ دے رہی ہیں وہ چھوڑ دیں؟ یہ ممکن ہے ٹی ٹی اے کے لیے؟ نہیں، پاکستان نے کنونس کرنا چھوڑ دیا. کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. لیکن جب ملٹری اسٹرائک شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ نہیں، آپ 10 ماہ پہلے، سال پہلے آپ ریورس چلے جائیں، کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ پاکستان اٹھ کے افغان طالبان کی کسی جگہ پہ اٹیک کرے گا؟ آج یہ نارمل سی بات بن چکی ہے. ان جو ٹی ٹی پی کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، پاکستان ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. پالیسی بدل چکی ہے، کلیئرٹی آ گئی ہے. اب اس کے بعد تو ifs اینڈ بٹس ڈسکس کرنا جو ہے وہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ایز اے جرنلسٹ، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان نے پہلا اٹیک جب کیا تھا وہ سوچ سمجھ کے کیا تھا. اور وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم نے سیز فائر کر لینا ہے، یا کیونکہ کافی سمجھایا گیا. دیکھیں، اور درمیان میں آپ جو بھی طالبان اور امریکنز کے درمیان جو طے پایا تھا دوحہ میں، اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں. جب طالبان نے یہ رائٹنگ میں دیا تھا کہ کچھ شرائط مانی تھی، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ٹی ٹی پی سمیت جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے بعد جو ہوا دیکھا دنیا نے 3 سال میں، جو پاکستان کے اندر کارروائیاں ہوئیں، اور پھر جب پاکستان اور ان کے درمیان معاملات کافی خراب ہو گئے، تو اس کے بعد پھر پہلے قطر نے ایک رول ادا کیا، ایک سیز فائر ہوا، اس پر بھی افغان طالبان نے عمل نہیں کیا. اس کے بعد استنبول میں مذاکرات ہوئے، اس میں بھی جو انہوں نے وعدے کیے. اور بات بڑی سمپل سی ہے، صرف ڈیناؤنس کریں ٹی ٹی پی کو کہ پاکستان میں جہاد جو ہے وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے. تو انہوں نے تو اناؤنس اور کیا تھا، 1000 مولوی نہیں اکٹھے کیے نہیں تھے نہیں انہوں نے. نہیں دیکھیں، ابھی بھی ایمبیگوٹی ہے، مبہم سی بات وہ کر رہے ہیں نا. وہ جس دن اناؤنس کریں گے اور ان کے سیف ہیونز اور ٹھکانے بند کر دیں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ یہ بارڈر کراس نہیں کر سکتے، اس دن آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. وہ نہیں کر رہے ہو. تو بارڈر پروٹیکشن تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی آپ کا اندرونی یا مسئلہ ہے، جس طرح افغان طالبان عموماً اپنی پریس کانفرنس کے کرتی ہے، تو بارڈر کو تو سیکیور کرنا پاکستان کا بھی کام ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ دیکھیں، بارڈر تو ٹو بی آنیسٹ پاکستان تو جتنا سیکیور کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے. باڑ بھی لگ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، لیکن
آپ وہاں سے ہیں نا، کتنا آپ سیکیور کر لیں گے 2500 کلومیٹر بارڈر کو. اور دوسرا جو دونوں ممالک کے درمیان جو اسپیشلی جو ٹرائبز ہیں پختون اس طرف اور اس طرف، ان کے جو ٹائز ہیں آپ ان کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ کہ ادھر سے جناب تنقید شروع ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو ویزے نہیں دے رہے، بیماروں کو نہیں چھوڑ رہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. اسٹوڈنٹس اور بیماروں کے ویزے لے کے بھی ٹی ٹی پی کے ان کے افغان طالبان کے لوگ آئے ہیں. اچھا جی تو یہ کتنا نمبر ہوگا میرے خیال سے اس وقت؟ تو نمبر تو دیکھیے، میں آپ کو یہ نمبر تو نہ دینا میرا کام ہے، لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روٹس بھی استعمال ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف. تو پھر آخر کار وہی ہے، تنگ آمد بجنگ آمد. اور جب ہم سوال اٹھاتے ہیں، چاہے وہ آف دا ریکارڈ ہو چاہے وہ آن دا ریکارڈ ہو، اس میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان جو ہیں آپس میں وہ سگے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اور خون کا رشتہ الگ سے، ثقافت کا رشتہ الگ سے، زبان کا رشتہ جو ہے وہ الگ سے، تو چھٹکارا تو ہے نہیں. لیکن جب آپ کا اپنا بھائی جو ہے وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں تو ایک فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے نا. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ رہا ہے افغان طالبان کو سپورٹ کرنا، اور جب وہ آیا تو پاکستان کی ریاست نے یا جو ان کے آگے بڑے ہیں انہوں نے سیلیبریٹ کیا اس پورے پروسیس کو. اور دوسرا جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی، جس میں آپ نے ذکر بھی کیا پچھلی گورنمنٹ کا، پی ٹی آئی کا، کہ انہوں نے اس کے ساتھ ان دونوں پالیسیز کے ساتھ کیا پاکستان کی قوم کڑی تھی؟ یہ جو دونوں یا یہ دونوں پالیسیز پارلیمنٹ سے یا جوائنٹ سیشن سے اپروو تھے، یہ جو ٹاکس ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ سپورٹ کا جو ایک ایلیمنٹ موجود تھا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو فیصلے بڑے کر جاتے ہیں، یہ دونوں فیصلے، اس میں نقصان پھر یہاں کی پبلک کا ہوتا ہے؟ اور میرے خیال سے آج بھی شاید افغان جنگ کے حوالے سے پاکستان کے اندر، قوم کے اندر ایک کلیکٹیو نیریٹو موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بار بار پالیسی شفٹ آ رہا ہے یہ پبلک کے اندر ایک بہت بڑا مسٹرسٹ کریٹ کر رہا ہے آن اور انسٹیٹیوشنس. دیکھیں اس میں سہیل، میں پھر آپ کی جانب وہ کہوں گا نا، بار بار پالیسی شفٹ آ رہا تھا. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایک پالیسی میں کنسسٹنسی ہے کہ یار نو ٹو ٹی ٹی پی، اور ابھی تو اس میں افغان طالبان بھی ساتھ میں شامل ہو گئے ہیں. تو اس بات پہ تو ابھی ہمیں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات جو ہیں یا ایون افغان طالبان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہے جس طرح پہلے تھے، اور آئرن ہینڈڈلی ڈیل کیا جائے گا. اور جہاں تک عوامی سپورٹ کی بات ہے تو وہ کس کو مار رہے ہیں؟ عوام کو مار رہے ہیں نا. امام بارگاہ میں اور مساجد میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ان کا تو کسی فوجی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، عام لوگ ہیں بیچارے، نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہ نشانہ بن جاتے ہیں، اور بڑی خوشی سے ٹی ٹی پی جو ہے اور اس سے ایفیلیٹڈ گروپس وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتے ہیں. تو اس وقت نہ تو کسی کو ہیومن رائٹس یاد آتے ہیں، نہ کسی کو یہ یاد آتا ہے کہ جی افغانستان ہمارا بھائی ہے، پاکستان کے ساتھ ایسے انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب بھی پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے، ابھی بھی یہ حملے اگر ہوئے تو پہلے انہوں نے حملہ کیا، پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. اور اس وقت، اور جب آپ کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ابھی کوئی اور چارہ نہیں رہا، اور ہاتھ جو ہے تقریباً وہ تو ہمارے گریبان تک پہنچانے کی کوشش اب کی جا رہی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو کتنا لگا سکتے ہیں آپ دیوار کو، اگر آپ کا وہ سگا بھائی بھی ہوتا. کیا پاکستان افغانستان کے اندر ریجیم چینج کرنا چاہتا ہے؟ میرا نہیں خیال، اور نہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا اگر ہے بھی تو. میں آپ کو بڑا کیٹیگورکلی بتا رہا ہوں. اچھا. جو مسئلہ ہے پاکستان کا وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ. ہمیں اس سے پاکستان کو نہ کوئی سروکار ہے، نہ ہونا چاہیے. افغانستان میں جو آتا ہے، اور کیونکہ ماضی میں یہی پالیسیاں جو ہیں اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. افغانستان کو پانچواں صوبہ بنانا یا افغانستان کے اندر مطلب ایک کنٹرول رکھنا، کہ اب پاکستان کی وہ پالیسی نہیں رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، سوشل میڈیا کی حد تک آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اسی میں جو 80s اور 90s میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور بڑے ہوئے ہیں،
پلے بڑے ہوئے ہیں، اس میں تو یہ آ جاتی ہے. لیکن ایسا میں نے تو کہیں یہ چیز نہیں سنی نہ دیکھی ہے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ممکن ہے، نہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کوئی خواہش ہے. پاکستان کو اگر اکنامکلی اور ادروائز اگر ہم ٹریک پہ ڈال کے اچھی طرف جو ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہی کر لیں تو وہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت افغان طالبان کے اگینسٹ بھی ایک نیریٹو موجود ہے ود ان دا افغانستان، اور جتنا پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو باہر نکالا گیا وہاں سے، اور ابھی بھی افغانستان کے اندر ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے ود ان دا پبلک؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جب باہر سے کوئی اٹیک ہوتا ہے تو قوم اکٹھی ہو جاتی ہے؟ جس طرح پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا سے اٹیک ہوتا ہے تو چاہے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتی ہیں، ساری قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی ملٹری کے ساتھ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو لیجٹ کرنے کی، اس کو اور قانونی کرنے کی مطلب وہ یہ ان کو مدد ملے گی اپنا اثر رسوخ اور پبلک میں جانے کے لیے، اور وہ جو افغانیت کا یا نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے وہ اور اسٹرانگ ہوگا؟ اور کیا ان دونوں سے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے درمیان یہ بانڈ اور مضبوط نہیں ہوگا؟ دیکھیں، افغانیت کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو طالبان نے جب سے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے دفنانے کے چکروں میں، اور انہوں نے ہر ممکن اس کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ طالبان کی حمایت میں بھی لوگ موجود ہیں، اس کی مخالفت میں بھی لوگ موجود ہیں، لیکن طالبان جو ہیں وہ تو بزور شمشیر قابض ہوئے ہیں نا افغانستان پہ. وہ تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے افغانستان کی. تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. افغانستان کے جو اصل لوگ ہیں وہ کبھی بھی طالبان کو جو کہ آئے ہیں بزور شمشیر بزور بندوق آئے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں سمپتھی بڑھی ہے، آئی ووڈ ڈس ایگری ود دیٹ، کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنس طالبان نے کی ہیں افغان عوام کے خلاف، اور ابھی بھی افغان عوام کی اکثریت انہیں دل سے نہیں مانتی، نہ چاہتی ہے. تو وہ اگر خود رجیم چینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال پاکستان کی ایسی کوئی خواہش ہے یا پاکستان وہ کرنا چاہے گا. اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ابھی بھی پبلک سپورٹ طالبان کے اگینسٹ جو پاکستان کر رہا ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ پبلکلی اپنے آپ کو اگر ایکسپریس کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. پھر اس پوری سیناریو کے اندر باگرام ایئر بیس کا کیا سیناریو ہے؟ کیا باگرام ایئر بیس اس خطے کے لیے خطرہ ہے؟ کیا امریکنز کنٹرول چاہتے ہیں؟ کیا وہ فیوچر میں ایران کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، باگرام ایئر بیس اگین کنسپریسی تھیوریز اتنی زیادہ بن جاتی ہیں. ایک تو جو بھی اگر چھوٹا سا بھی واقعہ ہو تو اس پہ اگر 200 ولاگز ہو جائیں، ان 200 کو آپ دیکھیں تو 200 تھیوریاں نکل آتی ہیں، کنسپریسی تھیوریز نکل آتی ہیں، اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہو رہا کیا ہے. ایک بات تو بالکل طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے بھی ایران کے ساتھ کھڑا تھا. ایران نے یو این سیکیورٹی کونسل میں شکریہ ادا کیا، اور 3-4 دن پہلے ایرانین فارن منسٹر نے باقاعدہ پبلکلی پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ بھی اردو میں ٹویٹ کر کے. تو باگرام ایئر بیس کا ایران کے خلاف یوز ہونا اس کی تو کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. اگر کر کے لیے امریکنز آتے ہیں تو دے کین یوز دس اگینسٹ ایران، یہ ایک اس تھیوری وقت ہے. تو امریکنز اگر یو اے ای اور سعودیز میں ان کے بیسز سیف نہیں ہیں، کویت میں سیف نہیں ہے، تو وہ باگرام میں کیوں آئیں گے؟ وہ تو زیادہ ان کے لیے خطرہ ہوگا. لیکن میں اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک تو یہ ہے کہ وہ نیچرلی پھر جب بھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو افغانستان میں یہ ایک نیچرل وہ ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ اپرائزنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے پھر. تو میں یہ ہوتے دیکھ نہیں رہا. اور دوسرا ایران کے خلاف استعمال کرنا میرا خیال ہے اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے باگرام ایئر بیس؟ نہیں، پاکستان میرے خیال میں کہ ایک چیز ہمیں پچھلے 3 سے 6 ماہ میں
انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ سے لے کے آج ایز وی اسپیک ایران کے ساتھ جو امریکہ اور ایران کا جو کانفلکٹ ہے، اس میں ایک چیز تو ہمیں ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ آج اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کی ہم نے ڈپلومیٹک ایلیویشن بھی ہوتے ہوئے دیکھی، اور شاید اس وقت مسلم ممالک میں واحد ملک ہے جو سائملٹینیسلی امریکہ اور چائنا کے ساتھ بڑے اچھے کلوز اسٹریٹجک ریلیشنز بھی رکھتا ہے، اور جی سی سی کنٹریز کے ساتھ بھی، اور سائملٹینیسلی ایران کے ساتھ بھی. تو پاکستان کو تو میں نہیں یہ فورس ہی کر رہا کہ اس قسم کا کوئی ہوگا کہ پاکستان پر کوئی اٹیک آئے گا یا اس طرح. اور پاکستان کیوں باگرام میں ایئر بیس کی، پاکستان کا ہے نہیں، باگرام جانے اور طالبان جانے. اچھا، تو آپ ڈپلومیٹک سکسیس کی بات کر رہے ہیں. بورڈ آف پیس ایک بنایا گیا امریکہ سے، اور ایک پوری ایک ڈبیٹ چلی کہ غزہ کو کے حوالے سے، لیکن اچانک امریکنس اٹیک کرتا ہے ایران پہ. تو آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کو اس وقت ان بورڈ کیا گیا تھا ایران اٹیک کے اوپر، یا وہ بورڈ آف پیس کہا چلا گیا جب پاکستان ایک سکسیس منا رہا تھا کہ ہم اس وقت ٹاپ لیڈرشپ میں، مطلب جو دنیا کی ہے اس میں ہمارے پرائم منسٹر کھڑے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہیں، اور پھر وہ اچانک سے وہ پوری ڈبیٹ ہی غائب ہو جاتی ہے. دیکھیں، جہاں تک بورڈ آف پیس کی بات ہے تو پاکستان کی طرف سے ایک کوشش تھی کہ جو مشرق وسطیٰ میں جس قسم کے حالات ہیں اس کی پیسفل سلوشن کی طرف بڑھا جائے، جو کہ لانگ سٹینڈنگ ہو، لانگ لاسٹنگ ہو. لیکن اس کے بعد اسرائیل نے اور امریکہ نے اٹیک کیا ایران پہ، لیکن وہ پاکستان سے پوچھ کے تو نہیں کیا نا. اور ایون امریکنس کے لیے خود بھی وہ سرپرائزنگ بات تھی. اب آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی ریزائن کر گئے ہیں اس پہ. تو ہر چیز میں ہم پاکستان کو نہیں گھسا سکتے کہ یار پاکستان کو بتا دیا ہوگا، پاکستان کو پتہ ہوگا، پاکستان سے پوچھ کے انہوں نے یہ کیا ہوگا. جب ایران آن دا ریکارڈ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دن امریکن اور اسرائیل کے اٹیک کے بعد، یعنی ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، چائنا کا اور رشیا کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو وہ خود سے تو شکریہ نہیں ادا کر رہے. تو کیا پاکستان کا ابھی کنڈیم کر رہا ہے امریکہ کو اس اٹیکس کے اوپر؟ نہیں، یہ تو پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. وہ بھی اٹیک کرتے ہیں، لیکن جو ایران مڈ ایسٹ میں کر رہا ہے پاکستان اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہے، چاہے وہ سعودیز پہ اٹیکس ہوں یا یو اے ای پر حملے ہوں، پاکستان اس کو بھی کنڈیم کر رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ گفتگو جو ہے پاکستان اور ایران کی ہوئی بھی ہے ان معاملات پر. ظاہری بات ہے ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ریاض میں ہیں، تو پاکستان اپنی طرف سے جو ہے وہ کوشش تو بھرپور کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پاکستان اسی پوزیشن پہ رہ پائے گا جو ابھی جو پوزیشن لی ہوئی ہے ایران کے حوالے سے خصوصاً؟ رہ پائے گا یا نہیں کل کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن رہنا چاہیے پاکستان کو. اور میرے خیال میں پاکستان کی اب تک جو سفارتی کامیابی ہے وہ یہی رہی ہے کہ پاکستان اب تک سب فریقوں کے ساتھ جو ہے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہیں، اور پاکستان اب تک اس جنگ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حصہ نہیں بنا. جو سعودیہ کے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، جی، اس کا پھر کیا سٹیٹس ہوگا اگر یہ جنگ اور بڑھتی ہے، یا کرنٹلی کیا اس کا کوئی فائدہ ہے سعودیہ یا سعودی کو یا باقی جو گلف کنٹریز کے ساتھ ہے؟ دیکھیں اس کے ظاہری بات ہے سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں وہ کافی تاریخی ہیں، وہ کافی قریبی ہیں، اس کی مذہبی وجوہات بھی کافی زیادہ ہیں. تو پاکستان نے ہمیشہ سعودی موقف کی حمایت کی ہے، اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستانی موقف کی حمایت کی ہے، اور اسی طرح ہوگا. پاکستان نے یہ بار بار یہ بات کہی بھی ہے اس کانفلکٹ کے دوران بھی کہ ہم سعودی عرب کو ڈیفینڈ کرنے کے پابند ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ایک بڑی وجہ ان کے ساتھ ہمارا دفاعی پیکٹ بھی ہے. اور لیکن اس وقت جو پاکستان کی قیادت ہے میرے خیال میں ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پاکستان کو اس جنگ میں دھکا دیے جانے کو اپنی ڈپلومیسی سے روکیں. اگر ایسا ہو بھی رہا ہے تو آئی ڈونٹ فور سی کہ پاکستان جو ہے وہ جنگ میں
کود جائے گا، اور وہ میرے خیال میں نقصان دہ ہوگا خطے کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کی جہاں پر بات آتی ہے تو پاکستان کی دفاع پہ آنچ نہیں آنے دیا جانا چاہیے، اور میرے خیال میں دس ول بی دا کیس۔ اگر ایران کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی سول وار شروع ہوتی ہے، اگر یہ اٹیکس اس طرح جاری رہتے ہیں، ابھی تو ایران کافی حد تک فائٹ کر رہا ہے اس کو، تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی بالکل ہوگا، ہوگا، بالکل اور ہوگا، وہ بڑی خطرناک سچویشن ہوگی پھر۔ بالکل وہ ہوگا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک تو ڈائریکٹ ہم نیبرز ہیں ایران کے ساتھ، دوسرا یہاں پر اہل تشیع جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، سینٹیمنٹلی ان کی ایران کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایران اس وقت ایران از انڈر اٹیک، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں، اور وہاں پر اگر تو ریجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے انسٹیبلٹی آتی ہے، اس کا ڈیفینیٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پر پڑے گا۔ اور آپ اس وقت اکنامک کرائسس کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو کنفلکٹ جس طرح چل رہا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی اکنامک کرائسس پہ ہوگا، خاص کر جو وہ ابھی؟ تو ہو رہا ہے، وہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے پاکستان جو ہے وہ تیل امپورٹ کرنے والے ممالک میں سے، اور تیل کی قیمت جہاں پہنچ چکی ہے، اور اگر یہ جنگ خدا نخواستہ جاری رہتی ہے تو پاکستان جیسے ممالک کے لیے، پوری دنیا کے لیے گلوبل انفلیشن کے اندر دنیا جا سکتی ہے، جس طرح ہم نے 2008 میں دیکھا، یا جس طرح یوکرین جنگ کے بعد جو یورپ کے ساتھ ہوا۔ تو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے سارے ممالک، انڈیا میں اس وقت جو ایل این جی کی صورتحال ہے، جو قیمتیں جس طرح سے اوپر جا رہی ہیں، انڈیا ہم سے بڑی معیشت ہے، لیکن سب کو اس کا جو برنٹ ہے وہ فیل کرنا پڑے گا۔ تو سب کا جو ہے وہ انٹرسٹ اسی میں ہے کہ یہ جنگ کسی نہ کسی صورت رکے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اگر افغانستان کے اندر کنفلکٹ ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ پختونخوا پہ یا پشتونوں پہ پڑے گا؟ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی اکانومی ہے تقریباً زیادہ وہ ریمیٹنسز کے اوپر بیسڈ ہے، اور وہ بہت زیادہ پشتون ہے جو کہ گلف کنٹریز کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور جی، وہاں پہ تو آپ کو نہیں لگتا اس پوری سیناریو کے اندر آپ بھی پشتون ہیں، میں بھی پشتون ہوں، فرام دیٹ پرسپیکٹیو کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری پشتون علاقوں پہ بہت زیادہ پڑے گا؟ نہیں وہ تو پڑے گا، کیا پڑ رہا ہے۔ ہاں، دیکھیں نا، آپ کی جو بارڈر ٹریڈ آلریڈی بند ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو پچھلے 3 سالوں سے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں پشاور میں کیا کوئی انویسٹ کرنا چاہے گا 3 سال کو پچھلے مد نظر دیکھتے ہوئے؟ ہمارے بھی وہاں پر فیملی ہے، دوست ہیں وہاں پر، یا اسی طرح خیبر پختونخوا، آپ باجوڑ اور ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان اور ان جگہوں کو تو بھول جائیں، وہاں سے تو تقریباً ان کی زیادہ تر آبادی اور وہ جو ہے وہ تو مائیگریٹ کرتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے۔ تو یہ نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے نا، پختونوں کو ہی ہو رہا ہے۔ تو جو پچھلے، اور یہ ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پختون تو آلریڈی جو پاکستان کے پختون ہیں وہ تو سفر ہو رہے ہیں، اور افغانستان کے پختون تو پچھلے 40 سالوں سے سفر ہو رہے ہیں، اور جب سے طالبان آئے ہیں تو وہ مزید سفر اور ہو رہے میرے ہیں۔ خیال سے جو سعودیہ میں اس وقت جو ریمیٹنسز ہم بیس کر رہے ہیں نا، اس وقت ابھی کچھ پاکستانیوں کی شہادت بھی ہوئی اس پوری کانفلکٹ کے اندر، میرے جی، خیال سے ایک یو اے ای میں یو اے ای میں ہوئی ہے، تو وہ اگر وہاں سے ریمیٹنسز نہیں آتی تو اب یہاں پہ ایک اور بڑا اکنامک دیکھیے، ہمیں کرائسس اب ہوگا۔ دو جگہوں سے نا، ایک تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اس کا بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کو، اور پھر ہمارے تقریباً 11 سے 12 بلین ڈالر جو ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں، یہ سب سے بڑا ہمارا اس وقت جو کمانے کا ذریعہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ خدا نخواستہ بند ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کو تو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، جو کہ مزید بڑھ سکتے ہیں اکنامکلی۔ آپ نے کافی عرصے سے وار جرنلزم کو رپورٹ کیا ہے، آپ کو ان وار میں جو ابھی ہو رہا ہے جس میں ڈرون زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال ہے، اور پچھلا جو وار فیئر تھا جس میں گوریلا جنگیں زیادہ ہوتی تھی، ٹینکس استعمال ہوتے تھے، آپ اس میں کیا شفٹ دیکھ رہے ہیں؟ اوور آل کتنی تبدیلی آ چکی ہے چیزوں کے اندر؟ دیکھیں، ماڈرن کنونشنل وار فیئر نے بہت کچھ چینج کر دیا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا انڈیا پاکستان جو کانفلکٹ تھا اس میں بھی، کہ
انڈیا کا ایک امیج تھا مائٹی انڈیا، وہ شیٹرڈ کیا پاکستان نے، مطلب اسپیشلی رافیل گرا کے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایون بڑے بڑے ڈیفینس تھنک ٹینکس جو ہیں وہ آج تک حیران ہیں کہ یار یہ ہوا کیا. اور یہ طیارے گرے کتنے ہیں؟ ٹرمپ صاحب تو 11 تک پہنچ گئے. چلے آپ کو اگر انفارمیشن وہ ہو کہ ہوئے ہیں وہ کتنے اصل وہ میں. وہ پلس مائنس ہوتا رہے گا، ٹرمپ صاحب کے موڈ پہ ہے. اچھا بس اس سے ڈریں کہ وہ کسی دن کہہ دیں کہ کوئی نہیں گرا جو کہ گرے ہیں. رافال نے وہ خود ہی اس کو کیا. تو اچھا اس کے بعد پھر ہم نے وہی چیز، اب جو ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ یا یو ایس کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو ایران کی اسٹریٹجی رہی، اسپیشلی میزائلز اور ڈرونز اور یہ پورا سارا، اگر $25,000 کا ایک ڈرون بن رہا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرنے والا جو میزائل ہے وہ $5 لاکھ کا ہے، تو آپ حساب لگا لیں، مطلب اکنامکلی اسپیکنگ یو اے ای، سعودی عرب جیسے ممالک کے لیے بھی یہ ایفورڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ 25,000 کا اگر آپ کے پہ ایک میزائل پھینکا جا رہا ہے اور آپ اس کو $5 لاکھ سے روک رہے ہیں، تو کب تک آپ روکیں گے جتنے بھی آپ کے پاس زیادہ پیسے ہوں. تو اور پھر وہ ٹارگیٹس جو ہیں وہ ہٹ بھی ہو رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو ڈیفینڈ کرنے کے تقاضے ہیں وہ بھی چیلنجنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور اٹیک کرنے کے تقاضے بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ناقابل تقصیر، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنی تیزی سے اڈاپٹ کرتی ہیں ہماری جو آرم فورسز ہیں، اور وہ پھر ڈیمونسٹریٹ بھی ہو جاتا ہے ہمارے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو انڈیا کے ساتھ جنگ تھی اس میں چائنیز ٹیکنالوجی کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے، اس کا کتنا عمل دخل رہا ہے؟ ویسے بھی پاکستان چائنا کا ایک سپورٹ رہا ہے کافی عرصے یار سے. اس پہ میمز بھی ویسے بہت زیادہ بنی ہیں لیکن دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جیسے بھی ہوا جو بھی ہوا، پہلے دیکھیں پاکستانی فوج نے یہ ثابت کیا کہ جنگ کس طرح سے لڑی جاتی ہے، ماڈرن کنونشنل وارفیئر کس طرح سے لڑی جاتی ہے. باقی چائنا نے مدد کی، امریکہ نے مدد کی، سعودی نے مدد کی، جس نے بھی مدد کی. اب جہاز گرانے والے پاکستانی پائلٹ ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں. اب ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ہو وہ ڈیبیٹ نہیں رہ جاتی. جہاز ٹرمپ صاحب نے 11 گرا دیے ہیں تو وہ میٹر کرتا ہے. اور وہ میرے خیال میں جو جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک تو انڈین میڈیا کریڈیبلٹی کرائسس کا شکار ہوا، دوسرا جو انڈیا کا ایک امیج تھا ساؤتھ ایشیا کا ٹائیگر ہے، اصل میں تو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا میں ہوا بھری گئی. تو پھر یہی ہوا کہ یار آپ تو پاکستان کے ساتھ پہلے ڈیل کریں، ان کے ساتھ نہیں ڈیل کر سکتے، آپ چائنا کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ عادل صاحب جنگ کرنا ہماری مجبوری ہے یا ہماری ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح پاکستان انڈیا وار کے ساتھ جو سکسیس رہا اس کو کیسے انفلوئنس کیا گلوبل پالیٹکس کا، پاکستان کی اوور آل ڈپلومیٹک ریلیشنس کا ود دا ورلڈ اینڈ آل؟ دوسرا، جب بھی افغانستان کے اندر جنگ رہتی ہے تو پاکستان کا ایک اپر ہینڈ رہتا ہے ان دا پالیٹکس، چاہے ضیاءاللہ کے دور میں ہو، ایوب خان کے دور سے لے کے پھر مشرف کے دور میں، ابھی بھی اگر امریکہ کے ساتھ ہماری ٹائز ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا، اور ابھی اگر ایران کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اٹس بیسڈ آن وارز؟ نہیں، پاکستان تو ایران کانفلکٹ کے بعد اربوں کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے، اور انڈیا نے تو پاکستان پر اٹیک کیا، پاکستان نے تو ریٹیلیٹ کیا. وہ وار تو ہم پہ امپوز ہو گئی تھی نا پلوامہ اٹیک کے بعد، جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے پاس تو چوائس ہی نہیں رہ گئی تھی. یا جو افغانستان میں پاکستان اگر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو پاکستان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں رہ گئی تھی. وار اکانومی تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اسلحہ بیچ کر ایک ملک جو ہے وہ چلایا جا رہا ہو. کیا ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں؟ جی اس طرف نہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، اس طرف کیوں کیسے جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہے کیا بیچنے کو؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈس ایگری کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. اچھا، بس عادل صاحب یہ ہے کہ پاکستان مختلف فرنٹ کے اوپر جنگیں کر رہا ہے، اللہ خیر کرے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب
ایک خاص نیریٹو جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ہو جائے نا تو پبلک کی دلچسپی اور نیریٹو بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے. اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پبلک اور اس چیز کو ساتھ لے کے جائے، چاہے افغانستان کے اندر ہے، چاہے ایران ہے، چاہے انڈیا ہے. لیکن سم ٹائمز آپ لوگوں کے اندر جب بات کرتے ہیں تمام سچویشنز کے اندر تو ہمیں بڑی سینسٹیو چیز پہ لوگوں کی میمز نظر آتی ہیں، چاہے پاکستان انڈیا کا وار ہو، افغانستان کے ساتھ وار ہو. اس کے کہیں نہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں پبلک اب اس جو پالیسیز ہیں اسٹیٹ کی اس طرح اس میں دلچسپی نہیں لے رہی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران کانفلکٹ پہ، افغانستان کانفلکٹ پہ پارلیمنٹ کی جوائنٹ سیشنز ہوتے، یا اگر افغانستان کے اندر اب کوئی بھی اسٹریٹجک کوئی چینج لانا چاہتے، کوئی پالیسی لانا چاہتے تو یہاں کے پشتون لیڈرز کو استعمال کیا جا سکتا تھا اس پورے پروسیس کے اندر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں پارلیمنٹ کا یا لوگوں کا اتنا رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے پارلیمنٹ کا رول تو ہے، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر آن بورڈ ہے. افغانستان کے معاملے پہ ان کیمرہ بریفنگ بھی ہوئی، سب کو دعوت بھی دی گئی. اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آنا چاہتی تو اس میں تو میرے خیال میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آئیں، نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں. لیکن بعض اوقات آپ اب اگر پبلکلی کنسنسس پیدا کرنے میں بیٹھ جائیں، اس میں کئی مہینے لگ جائیں اور آپ لاشیں اٹھاتے رہیں تو ایسے بھی تو نہیں ہو سکتا. اور پبلک میرے خیال میں پبلک اوپینین جتنی تیزی سے ٹی ٹی پی خلاف تو پہلے ہی تھا، لیکن ایون افغان طالبان کا جو بھی تھوڑا بہت سافٹ کارنر بھی اگر موجود تھا ریلیجیس حلقوں میں یا اسپیشلی جو مدرساز جہاں پر ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے کم ہو رہا ہے. دیٹس گریٹ. عادل صاحب آپ کی انتہائی مشکور ہے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا اس لیے کہ آپ 1-1.5 سال سے ہم رابطے میں تھے. آپ کی بڑی زیادہ انگیجمنٹس تھی، کبھی آپ فورن کنٹری میں، پاکستان میں. تو لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک نشست ضرور ہو، کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا عرصہ جرنلزم میں گزارا ہے. یو ہیو لرن اے لاٹ، یو ہیو سین اے لاٹ. تو وی جسٹ وانٹڈ کہ ہم آپ سے اس چیز پہ بات کریں. آپ کے ساتھ ایک اور سیشن ہم پھر دوبارہ کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے. ابھی میرے خیال سے میرے سوال تھوڑے سے وہ ہیں، آپ کے جواب بڑے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. تو نہیں میں ابھی اس دفعہ اس کو تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک سلسلہ آپ سے رہے گا. کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی ایکسپرٹس ہیں ان سے بات ہو، اور ہماری آڈینس ہمیشہ دے لک اپ ٹو سم تھنگ کہ وہاں سے وہ کچھ سیکھ سکے، رادر کہ کنٹروورسیز میں پڑھ سکے. میں نے شاید آپ سے ایک بھی سوال ایسے نہیں کیا ہوگا کہ جس میں مجھے یہ لگے کہ میں ویوز کے چکر میں. چلے، تھینک یو سو مچ سر فار. نہیں، بہت شکریہ سہیل، آل دا بیسٹ. اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے مزہ آیا. سوال سارے ہی ایسے تھے کہ جس میں بولنا جو تھا وہ لازمی تھا. بس آخر میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ نا پھر وہ رمضان افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے، انرجی لیول بھی آہستہ آہستہ. This is gonna happen. تھینک یو سو مچ. Thank you so